اس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، تو یہ آنکھیں اس لیے رب نے دی تھی کہ اس سے میرا قرآن پڑھو، تو قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا مقدر پہ رویا کرو۔ کتنے سنگ دل ہو گئے ہو، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف پہ روتی نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے، جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک گھاس ملتا ہے۔ فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ کرنٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے، اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے، گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی کہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر، چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ تربیت کا اصول اہل علم نے بتایا ہے کہ 7 سال تک بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھو،
7 سال سے لے کر 14 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو، 14 سال سے لے کر 21 سال تک بچے کو دوست بنا کے رکھو، اس کے بعد 21 سال کے بعد ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی۔ یہ 3 مراحل ہیں۔ پہلے 7 سال گود میں اٹھا کے رکھو، اور آج بھی بعض جگہ پہ، یہاں جاپان کے اندر اب انہوں نے اجازت دیا کہ 7 کے 8 سال کے بعد بچہ اسکول جائے گا۔ پہلے 10 سال تک غالباً ان کا تھا، 10 سال تک وہ اسکول نہیں جانے دیتے تھے بچے کو، کہ ماں ہی تربیت کرے۔ سب سے بہتر تربیت کی درس گاہ، آماج گاہ یہی ہے ماں کی آغوش۔ تو یہ جو 3-3.5 سال کے بچوں کو ہم ماں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں، 7 سال بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھے اور زیادہ وقت ماں دے، اور عمل سے سیکھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی ماں باپ بن جائے تو اپنی عادتیں پرانی چھوڑ دیں اور اچھی عادتیں اختیار کرے، تاکہ وہ عادتیں اولاد کے اندر منتقل ہوں۔ الوالد سر لابیہ، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ والدین کا عکس ہوتی ہے اولاد، والدین کا راز ہوتی ہے اولاد۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، جناب یہ ہمارے بچوں کو کوئی تعویذ دے دو، کوئی ان کے لیے دم کر دو، ان کو اپنا مرید بنا لو، ان کو اپنے پاس رکھ لو، ان کو اپنی صحبت میں رکھو، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے تو یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں جب آپ نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ یہ کیسے؟ یہ اصول یہ ہے کہ آپ کریں گے تو یہ کرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ تو کرے۔ ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ولی ہو، جس طرح آپ ماحول فراہم کریں گے اس طرح کا جو ہے وہ عکس آپ کا اولاد ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو یہ عمومی طور پہ ماحول اس کو فراہم کرتا ہے، لیکن فطرتاً اگر اس کو کوئی سبق ماں باپ کی طرف سے نہ ہو تو وہ فطرتاً اسلام پہ ہو، کیونکہ فطرت سلیمہ یہ ہر شے کی اصل ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اچھے والدین اچھی تربیت کی ضمانت ہے۔ تو جب کوئی کسی شخص کی شادی ہو جائے تو شادی سے ویسے بھی دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی عادات کو بھی بہتر کرے، اور تاکہ آنے والی اولاد نے اس کے عمل سے سیکھنا ہے، اس کے رویے سے سیکھنا ہے، اس کے طرز زندگی سے۔ عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی، خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو، آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ معتدل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے، اس وقت پتہ چلے گا۔ یہ ہے انسان کا امتحان، یہ ہے انسان کی آزمائش۔ مائے نی میں کنوں آکھاں درد بچھوڑ دا حال نی، مائے نی میں کنوں آکھاں درد بچھوڑ